جو بھی ذکر حسین اور ذکر اہل بیت میں آ کے بیٹھے گا وہ ذکر امام حسین کا مہمان ہے، اور جو سجا رہا ہے، جس نے اہتمام کیا ہے، وہ ذکر کا نوکر ہے، اور نوکروں کو مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا ہوگا۔ یہ کوئی ہنر نہیں ہے کہ خود نیاز پکائی اور خود کھا لی، ہنر تو یہ ہے کہ انہیں کھلائیے جو کھاتے نہیں ہیں، واپس کر دیں تو دوبارہ بھیجیے گا، واپس کر دیں تو تیسری دفعہ پھر بھیجیے گا، اور ان سے الجھے نہیں، اس لیے کہ ان کا اور آپ کا مسئلہ نہیں ہے، ان کا اور حسین کا مسئلہ ہے۔ مجھے یقین ہے چوتھی مرتبہ ان کے گھر سے نیاز آئے گی کہ ہم سنی ہیں تو کیا ہوا، نیاز تو ہم بھی کرتے ہیں۔ اخلاق سے بہتر کوئی کام نہیں ہے، اچھے اخلاق سے بات کرنے سے بہتر کوئی تبلیغ نہیں ہے۔ میرے بچوں، جوانوں، شیعہ بچوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے اخلاقیات کے ذریعے سے مسلمانوں کی طرف توجہ کریں، مسلمان ان کی طرف توجہ کریں۔ ایک نصیحت شیعہ بچوں سے کروں، بولو بھائی، ایک نصیحت سنی بچوں سے کروں۔ سنی بچوں سے نصیحت یہ ہے کہ شیعوں کی مسجدوں میں آ کے نماز پڑھا کرو، ہاتھ باندھ کے پڑھو، جیسے تمہیں سکھائی ہے ایسے ہی پڑھو، جیسے تمہارے بڑوں نے نماز سکھائی ہے نا ایسے ہی پڑھو، مگر شیعہ مسجدوں میں آ کے پڑھو، تاکہ ایک پیغام یہ جائے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ اور یہ تو پھر کام مسجد میں انتظامات سنبھالنے والوں کا ہوگا نا، کہ ایک مہمان کے ساتھ کیسا اچھا رویہ ہونا چاہیے۔ اور ایک نصیحت شیعہ بچوں سے کروں گا، آپ کے علاقے میں سنی عالم رہتا ہے نا، 4 دوست آپس میں مل کے گلدستہ تیار کرو، ایام اعزا کے بعد مٹھائی کا ڈبہ تیار کرو، مفتی صاحب کے، مولانا صاحب کے دروازے پہ جا کے دروازہ بجاؤ، وہ جب باہر آئیں تو کہو ہم سب شیعہ ہیں، ہمارے عالم نے کہا ہے سنی عالم کا احترام کیا کرو۔ میں آپ کو کھوڑا میں مجلس پڑھتے ہوئے وعدہ کر کے جا رہا ہوں، شہر کا رنگ ہی بدل جائے گا اخلاق کے ذریعے سے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ۔ توجہ ہے، گفتگو اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں۔ مضمون یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کو وارثوں کے ساتھ رکھا ہے۔ قرآن خاموش ہادی ہے، اس کی تشریح کرنے والا کوئی ہو جو بولتا ہوا ہو۔ اگر قرآن کو کوئی سمجھانے والا نہ ہو اور بولتا ہوا ہادی نہ ہو تو قرآن مجید سے کوئی نماز فجر مجھے نکال کے دکھائے۔ کیا بات ہے، بڑی لوجک ہے قبلہ، واہ واہ۔ 2 رکعت نماز فجر کی واجب ہے، قرآن میں کہاں لکھی ہوئی ہے؟ ظہر کی 4 رکعت ہے، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ خانہ کعبہ کے ساتھ چکر کریں گے تو طواف مکمل ہوگا، قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ مگر قرآن نے تو پکار کے کہا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ کوئی خشک و تر ہی نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں نہ آیا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہر ذرہ ذرہ قرآن میں ذکر میں آیا ہے تو نماز فجر بھی ہے نا، تو نکال کے دکھاؤ کہاں ہے۔ ہم تو ترجمہ ابھی نہیں کر سکتے تو تفسیر کیسے کریں گے؟ الف لام میم کے نیچے سب نے الف لام میم ہی ترجمے میں لکھا ہوا ہے۔ ابھی آپ جا کے دیکھ لیجئے، آپ کی مسجد میں قرآن رکھا ہے ترجمے والا، الف لام میم کے نیچے الف لام میم لکھا ہوا ہے ترجمے میں بھی، کاف ہا یا عین صاد کے نیچے کاف ہا یا عین صاد ہی لکھا ہوا ہے، الف لام را کے نیچے الف لام را ہی لکھا ہوا ہے۔ الف لام را کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ نہیں ہو سکتا تو تفسیر کیا ہوگی؟ بھائی یہ عاشق و معشوق کی گفتگو ہے، عاشق جانے کے معشوق نے کیا کہا ہے، معشوق جانے کے عاشق نے کیا کہا ہے۔ اب یہ طے کرنا بھی میرے لیے مشکل ہے کہ عاشق اللہ ہے یا معشوق اللہ ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ بھائی صلوات پڑھ لیں سرکار کی ذات پہ۔ یہ قرآن عاشق و معشوق کی گفتگو ہے۔ اب کیا کروں کہ میں نے ایسا لفظ بول دیا ہے جو ممبر سے مانوس نہیں ہے۔ ایک مولانا صاحب کہنے لگے کہ یہ لفظ آپ ہی بول سکتے ہیں، ہم بولتے ہیں نا تو ہمیں تو وہیں سے آواز آ جاتی ہے کہ کیا بول رہے ہو ممبر پر بیٹھے ہوئے، آپ کو سن لیتے ہیں، ہمیں تو سنتا بھی نہیں ہے اتنی سی بات۔ 2 لفظ سرکار شاہ صاحب تشریف فرمائے ہیں، 2 لفظ نااہلوں نے اتنے استعمال کیے کہ وہ لفظ ہی بدنام ہو گئے۔ خدا کے واسطے گردن ہلا دو بھائی، گردن ہلا دو، بات جاری ہے تو۔ نعرہ حیدری محمد علی محمد
دو لفظ کچھ نااہلوں نے اتنے استعمال کیے کہ وہ لفظ ہی بدنام ہو گئے. ایک لفظ سیاست، ہائے ہائے ناکام سیاستدانوں نے اتنا اس لفظ کو بولا کہ اب لفظ سیاست مسجد امام بارگاہ میں بولتے ہوئے 4 دفعہ ڈر لگتا ہے، جبکہ سیاست سے بڑی عبادت نہیں ہے. جی سیاست کی تعریف کر دوں تاکہ ذہن سے سوال ہی ختم ہو جائے. سیاست کی تعریف مخلوق الہی کے امور کی تدبیر سیاست. اللہ کی مخلوق کے امور کی تدبیر کو سیاست کہا جاتا ہے. اس وقت سیلاب زدہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، کام آؤ، یہی سیاست ہے. لگوا کے دو انہیں ٹینٹ، کیا بات. لا کے دو ان کے ساتھ مسئلے حل کرو ان کے، یہی سیاست ہے. جو کرنے کا کام ہے وہ کرتے نہیں ہو، جو نہیں کرنے کا ہے وہ کرتے ہو. تو یہ سیاست یعنی مخلوق الہی کے امور کی تدبیر. تو اس سے بڑھ کر کوئی عبادت ہے؟ اللہ تو اپنی نماز بھی قبول نہیں کرتا اگر کوئی مولانا کو آواز لگائے. رکوع میں جماعت کھڑی تھی، مولانا نماز پڑھا رہے تھے، پہلے ہی 2000 نمازی نماز پڑھ رہے تھے، نمازی بھی کم نہیں تھے. ایک آدمی نے آواز لگائی، یا اللہ یا اللہ. مولانا کو حکم ہے کہ رکوع لمبا کرو، 2000 آدمیوں کو لمبا رکوع کرواؤ، ایک آدمی شریک ہو جائے. یہ اللہ کی طرف رخ تھا، تمہارا خیال بندے کی طرف کیسے ہے؟ کیا بات. اللہ اپنی عبادت نہیں پسند کرتا جب تک کہ مخلوق کا خیال نہ کیا جائے. ہائے ہائے بابا بابا. لمبی کرو نماز، ایک بندہ شامل ہو جائے. ایک بندے کی وجہ سے 2000 آدمیوں کو لمبا کیا آپ نے. یہی اللہ کو اچھا لگتا ہے. ہر نماز کے ساتھ اقیم الصلاۃ کے ساتھ وآتوا الزکات، ہر نماز کے ساتھ وآتوا الزکات کا ذکر کیوں ہے؟ یعنی میرے سجدے کے ساتھ میرے بندوں کا خیال رکھو. اللہ نہیں چاہتا کہ میری عبادت روکھی روکھی سے لے کر آؤ. میری عبادت کے ساتھ نمک ڈالو میری مخلوق کا خیال کر کے. خیال کرو میرے چاہنے والوں کا، میری مخلوق کا. وہ میرا کلمہ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، یہ میرا اور ان کا مسئلہ ہے. تو میں کوئی کوتوال میں نے نہیں بنایا کہ جو علی ولی اللہ پڑھے اسے تو راشن پہنچاؤ. علی مولا کے دروازے پہ دشمن بھی آتا تھا، چاہنے والا بھی آتا تھا. علی کے چاہنے والوں کا دل بڑا ہونا چاہیے. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ناراض کوئی نہ ہو. 3 لوگوں کو تو یا علی مدد بولنا ہی نہیں چاہیے. ایک کنجوس کو، ایک بزدل کو، ایک تنگ نظر کو. واہ واہ کیا بات. کنجوس کا کوئی تعلق نہیں علی سے، علی کا تو نام ہی سخی بناتا ہے، علی کا تو نام ہی شجاع بنا دیتا ہے بھائی. ایک سردار جی کہنے لگے میرا پوتا روزانہ یا علی کی آوازیں لگاتا ہے. سکھ سردار جی، میں نے اپنے پوتے سے پوچھا بیٹا تم یا علی کی آوازیں کیوں لگاتے ہو؟ کہنے لگا دادا کیا کروں، جب میں یا علی کہتا ہوں میرے اندر طاقت آتی ہے. علی مولا کا نام، علی مولا کا نام شجاعت لے کر آتا ہے، سخاوت لے کر آتا ہے. سخاوت کا کوئی تعلق پیسے سے نہیں ہے. ممکن ہے کوئی کہ مولانا بڑی لمبی تقریر کر کے چلے گئے، پیسے ہوتے تو ہم دیتے. نہیں، تم دینے والے ہوتے تو پیسہ ہوتا. پیسے سے کوئی تعلق سخاوت کا نہیں ہے. سخاوت کا تعلق دل سے ہے. ایک امر قلبی ہے، ایک کیفیت قلبی ہے. جتنی میری دینے کی، ہماری دینے کی کیفیت بہتر ہوگی، اللہ ہمارے ذریعے سے دلوائے گا. جی اہل بیت کا دروازہ کسی کے لیے بند نہیں ہوتا تھا. چاہنے والے آ رہے ہیں وہ پوچھتے ہی نہیں ہیں. جی ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ جی وہ فلاں آبادی میں سارے شیعہ رہتے ہیں، وہاں تو راشن پہنچا دیجئے. میں نے کہا بھائی سنیوں کا بھی پیٹ ہے، انہیں بھی بھوک لگتی ہے. ہندوؤں کا بھی پیٹ ہے، انہیں بھی بھوک لگتی ہے. جی ہمیں جہاں تک ہو سکتا ہے جس کے لیے ہم ہر شخص اپنی اپنی ذمہ داری کو ادا کرے. میں ایک بسکٹ کا پیکٹ دے سکتا ہوں، اتنا ہی دے دوں. یہ بھی نہیں دے سکتا تو اس پریشان حال سے رک کر اس کی خیریت پوچھ لوں، یہ بھی سخاوت ہے. دامیں درہمیں قدمیں سخنیں لکھتے ہیں نا ہم اپنی تحریروں میں. دامیں جی درہمیں
قدم سخن بھائی